الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جو بڑا عنوان پڑھ رہے ہیں کچھ ہفتوں سے وہ ہے آداب الطعام۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ طعام میں عام طور پہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، اکل و شرب، یعنی کھانا پینا۔ تو پہلے ہم نے کچھ ذیلی ابواب پڑھے تھے جس میں کھانے کے آداب زیر مطالعہ رہے۔ اب ہم پچھلے ایک آدھ ہفتے سے شرب، جس کو ہم کہتے ہیں پینا، اس کے آداب وہ روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جس باب سے آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب کراہت النفخ فی الشراب، مشروب میں پھونک مارنا، اس کی ناپسندیدگی کا بیان۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الشراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی بھی مشروب میں پھونک نہ ماری جائے۔ فقال رجل، ایک صاحب نے کہا، القذاۃ اراھا فی الاناء، سوال کیا کہ اگر میں دیکھوں جو پیالہ ہے میرے پاس، کوئی برتن ہے جس میں سے میں پی رہا ہوں پانی، اس میں کوئی تنکا دیکھوں یا کوئی چیز ایسی دیکھوں، تو اب عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے نا کہ آدمی پھونک مار کے اس کو پیچھے کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے یا باہر کی طرف نکال دیتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں بھی میں پھونک نہ ماروں کہ اگر میں کوئی تنکا وغیرہ دیکھوں اس کو دور کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ احرقھا، کہا کہ بہتر یہ کہ تھوڑا سا پانی گرا دو، اوپر ہوگا وہ تنکا، تھوڑا سا پانی گرا دو گے تو وہ تنکا جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو پھونک مارنے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کر لو۔ ایک تو یہ بات جیسے آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی آگے ہے نا کہ برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا۔ ایک ہے پھونک مارنا اور ایک ہے کہ منہ کے ساتھ لگا کر پیے ہیں اور پھر سانس بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے برتن کے اندر لے رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا۔ اور آگے روایات میں آئے گا کہ سانس لینا ہے تو برتن کو منہ سے ہٹا دو، پھر اس کے بعد سانس لو۔ اب ان صاحب نے کہا کہ انی لا اروا من نفس واحد، کہا کہ میں ایک ہی سانس سے سیراب نہیں ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہی دفعہ گٹ گٹ کر کے پی جاؤں تو اس سے میں سیراب نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کہا ہے کہ بھائی اندر سانس بھی نہیں لینا، تو کہا کہ فَأَبِنِ الْقَدَحْ إِذًا أَنْفِيكَ، تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم ایک سانس میں سیر نہیں ہوتے، تمہیں دو تین دفعہ میں دو تین گھونٹ میں پانی پینا ہوتا ہے تب جا کے سیرابی ہوتی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ منہ سے پیالے کو ہٹا لو، جو بھی کنٹینر ہے، گلاس ہے، پیالہ ہے، مشکیزہ ہے، اس کو منہ سے ہٹا لو۔ تو ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ بھائی جو ہے پانی کے اندر یا کسی بھی مشروب کے اندر پھونک نہ ماری جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کئی گھونٹ میں جو بھی مشروب پینا چاہتا ہے تو پھر یہ نہ کرے کہ اس کے اندر ہی سانس لیتا رہے، بلکہ پیالے کو منہ سے ہٹا لے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونک ماری جائے۔ وہی باتیں جو پچھلی مرتبہ ابھی ہم نے عرض کی ہیں پچھلی حدیث میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ برتن منہ سے لگا کر اگر ایک سے زیادہ گھونٹ میں پینا ہے تو اندر سانس نہ لیں، بلکہ پیالہ ہے یا گلاس ہے اس کو ہٹا لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھونک نہ مارے۔ باب بیان جواز الشرب قائما و بیان ان الاکمل والافضل الشرب قاعدہ۔ اب یہ ایک بہت اہم مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کے جواز کا بیان، یعنی اس کی پرمیسیبلٹی کا بیان کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی بیان کہ اکمل اور افضل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے۔ اکمل کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ کمال والی بات یہ ہے، افضل کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے۔ تو اباحت کا بیان ہوگا، اباحت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جائز ہے کھڑے ہو کر پانی پینا،
لیکن افضل کیا ہے، نارمل صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، مستحب کیا ہے، وہ بیٹھ ہی کر پینا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، ماء زمزم، آب زمزم، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا اس حالت میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اہم حدیث ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہمارے ہاں کچھ حضرات کا یہ خیال ہوا ہے کہ شاید زمزم پینے کا کوئی خاص ادب ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیا جائے، یعنی ویسے کوئی بھی مشروب آپ کو دیا جائے گا تو ظاہری بات ہے لوگ بیٹھ کر اہتمام سے پئیں گے، لیکن کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ عمرے سے یا حج سے واپس لوٹتے ہیں اور کہیں پر لوگ ان کے ہاں مہمان ہوتے ہیں تو وہ ان کو جب پلاتے ہیں زمزم تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ زمزم پیتے ہیں۔ اب روایت یہ ہے جس کا یہاں پر بیان ہے، تو کیا یہ کوئی پروٹوکول ہے، یہ کوئی خاص ادب ہے زمزم پینے کا کہ ویسے تو مشروب جو ہے بیٹھ کر پیا جائے لیکن زمزم کھڑے ہو کر پیا جائے؟ تو اس میں جو صائب رائے ہے، جو قول مختار جس کو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی الگ سے خاص ادب نہیں ہے زمزم کے پینے کا، ایک صورت واقعہ ایسی تھی، یعنی سچویشن کچھ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کھڑے ہو کر پیا۔ اور حج ہی کی روایت ہے کہ آپ تشریف لائے اور جب آپ زمزم کے کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں پر لوگ جو تھے وہ نکال کر لوگوں کو دے رہے تھے زمزم، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر ایسا کنواں وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں ارد گرد جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، تلویث تھوڑی سی ہو جاتی ہے، گندگی تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں وہاں تو آج حرمین میں بہت زیادہ اہتمام ہے صفائی کا، اور جہاں پر بھی کولر وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا جہاں پر کچھ ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں جس میں زمزم آ رہا ہوتا ہے تو مستقل جو ہے وہ کچھ فراش وہاں پر جیسے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، مستقل وہاں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو کنویں کا معاملہ تھا، تو اب وہاں پانی نکالا جا رہا ہے تو گویا تھوڑا آپ سمجھ لیں کچھ کیچڑ سا ہو گیا ہے، تو اب وہاں پر بیٹھنے کا موقع نہیں تھا، بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، ایسی صورتحال نہیں تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہیں بیٹھ کر جو ہے وہ زمزم پی سکیں، تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم نوش فرمایا۔ تو میں یعنی ان علماء کی رائے کو ٹھیک سمجھتا ہوں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صورت واقعہ کا بیان ہے، یہ کوئی الگ پروٹوکول نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمیں کہیں رپورٹ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے بھی اس کو کوئی معمول سمجھا ہو یا کوئی خاص ادب سمجھا ہو زمزم کو پینے کا۔ لیکن اس میں جو اس باب سے متعلق بات ہے وہ کیا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مشروب پیا، یعنی پانی پیا، یعنی زمزم کا پانی آپ نے پیا اور آپ کھڑے ہوئے تھے، تو گویا اس سے اباحت کا پتہ لگتا ہے، یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمل مباح ہے، یہ عمل جائز ہے عند الضرورہ، جہاں ضرورت ہو، عند الحاجہ، جہاں حاجت ہو، ضرورت ہو، وہاں کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، آگے روایتوں میں آئے گا کھڑے ہو کر کھایا بھی جا سکتا ہے۔ نزار ابن صبرہ کہتے ہیں عطا علی رضی اللہ تعالی عنہ باب الرحبہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رحبہ کہتے ہیں کشادہ مکان کو، رحب یہ وہی لفظ ہے جس سے مرحبا کا لفظ ہے، یعنی مرحبا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے بازو بھی کشادہ ہیں، ہمارے دل بھی کشادہ ہیں، ہمارے گھر بھی کشادہ ہیں، آپ تشریف لائیں، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ تو رحب کہتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، رحبہ کہتے ہیں کشادہ میدان، اور یہاں کوفہ کا جو کشادہ میدان تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ آئے، تشریف لائے، لوگ بھی موجود ہیں۔ فشرب قائما، اور انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا، یا جو بھی ان کو کچھ شربت دیا گیا یا پانی دیا گیا، اور پھر جب ظاہری بات ہے انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا نا کہ لوگوں کے اندر جیسے کچھ ناگواری سی ہو رہی ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک نارم ہے نا، اور اس نارم کو کوئی آدمی جیسے توڑے اور کوئی بڑا آدمی توڑے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی گویا لوگوں کے چہروں پر سوالات آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ادب تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے،
اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، جو ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قدر و منزلت ہے، تو وہ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت۔ اب یہ ہے ہمارا دین، اور یہ ہے ہمارے دین کی منتقلی کا میڈیم اور موڈ۔ کہا کہ دیکھو جو حرکت تم نے مجھے ابھی کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، اور گویا امپلائیڈ یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ نکارت پیدا ہوئی، کچھ اجنبیت پیدا ہوئی، کچھ تمہاری طبیعت ریپیل کی ہے میری اس حرکت سے۔ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسے تم نے ابھی مجھے یہ کرتے دیکھا کہ میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو اور یہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی جیسے اس بات کو واضح کرے، ورنہ کچھ چیزیں آداب میں سے ہوتی ہیں اور وہ لوگ فرائض سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ڈسٹنکشن رہنی چاہیے نا، جیسے ہمارے یہاں یہ بات بہت زیادہ عام ہے، آگے کچھ روایتیں آئیں گی جو بہت سخت ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کی مذمت میں بہت سخت روایتیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے تصویر کا ایک ہی رخ ہوتا ہے، اور وہ روایتیں ان کو خوب سنائی جاتی ہیں اور سنانی بھی چاہیے کہ بھائی بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اور کھڑے ہو کر پانی پینے کی یہ گویا مضرتیں ہیں ایمانی، اخلاقی اور ویسے بھی طبعی بھی، میڈیکل کے حوالے سے بھی۔ لیکن بات پوری کرنی چاہیے اور بات پوری معلوم بھی ہونی چاہیے، اور اس کا ظاہر بات ہے حل یہی ہے نا کہ انسان، ہر آدمی خود فقیہ نہ بنے، ہر آدمی خود مفتی نہ بنے، بلکہ کوئی چیز کسی کو بتانی ہے، تلقین کرنی ہے، تو پہلے اس کا وہ ضروری علم حاصل کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بلا وجہ میں لوگوں پہ جو ہے وہ فتوے لگاتا رہے، اور اگر فتویٰ نہ بھی لگائے نا تو لوگوں کی دینداری کو اس پر جج کرتا رہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی داڑھی ٹوپی والا نیک آدمی ہے، اس کو آپ نے کہیں دیکھ لیا کہ کھڑے ہو کے وہ کوئی بوتل پی رہا تھا یا کوئی شربت پی رہا تھا، تو آپ نے گویا اس پر کہا کہ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے اور سنت کا اس کو لحاظ ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ایک تقریر کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ تقریر آپ دل ہی میں کریں، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ یعنی آپ کو پوری بات معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی کھڑے ہو کر کھا پی سکتے ہیں جب کوئی ضرورت ہو، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں بہتر، افضل اور اکمل کیا ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، نارمل صورتحال وہی ہے، ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اہتمام سے کھانا پینا، اور بیٹھنا گویا اس کے لیے ایک استعارہ ہے۔ تو یہاں پر گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دین ایسے ہی منتقل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، میرے علم کی حد تک کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں پیغمبر کھڑے ہوئے ہوں، خطبہ دیا ہو۔ اور آج تو جیسے ہوتا ہے لوگوں کا کہ جیسے بورڈ کی مدد سے یا پروجیکٹر کی مدد سے یا ملٹی میڈیا کی مدد سے ہم آپ کو یہ چیز پڑھائیں گے اور سنائیں گے، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی تقریر کی آپ نے کہ لوگوں میں تمہیں نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، ایسے کرنا، ایسے کھڑے ہونا، یہاں ہاتھ باندھنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا، کچھ نوجوان آپ کے پاس آئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان نوجوانوں کے اندر ایک ہوم سکنس پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے خود ان سے کچھ بات چیت کی، اور پھر کہا کہ اب تم جاؤ یہاں سے اور جو کچھ سیکھا ہے وہاں سکھاؤ، اور پھر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ ارادتاً یہ کیا، بیٹھنے کی شاید جگہ بھی ہے وہاں پہ، لیکن ارادتاً یہ کیا تاکہ لوگوں کا تصور واضح ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے پر اس بنیاد پر نکیر نہ کریں۔ تو کہا کہ جس طرح تم نے مجھے ابھی دیکھا ہے کہ میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی ونشرب ونحن قیام۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اب یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ کون سے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو اتباع رسول کے لیے معروف ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہے، اور مطلب وہ چیزیں بھی جو پیغمبر نے تلقین نہیں فرمائیں آپ امیٹیٹ کرتے رہے۔ یعنی حج اور عمرے کے سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رکے، جہاں پڑاؤ ڈالا، جہاں کہیں قضائے حاجت کے لیے بھی ٹھہرے، ایک ایک چیز کو انہوں نے فالو کیا، حالانکہ یہ کوئی ریچول کا حصہ نہیں ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے فلاں جگہ سے کیا جائے اور یہاں سٹے کیا جائے۔
یہ تو سفر ہے، جو آپ کی سہولت ہے، جہاں سے آپ آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ پڑاؤ ڈالیں گے اور معاملات کریں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ صاحب ہیں جو اتباع سنت میں بہت جیسے شدید ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھایا کرتے تھے اور ہم چل رہے ہوتے تھے، چلتے پھرتے بھی ہم کھا لیتے تھے، چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور ہم ساتھ کھجور کھا رہے ہیں، جو بھی چیز ہے۔ وَنَشْرَبْ وَنَحْنُ قِيَامٌ، اور ہم پی لیا کرتے تھے اس حالت میں کہ ہم کھڑے ہوتے تھے۔ اب اس کا مطلب بھی کیا ہے نا کہ جیسے یہ ڈیبیٹ جیسے اس زمانے میں ہی شروع ہو گئی ہے، اور لوگ جیسے کچھ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں ان لوگوں کو جو چلتے پھرتے کھا رہے ہیں یا جو کہیں کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ تو اب جیسے انہوں نے وضاحت کر دی، اور یہ جو اسلوب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے حکمن۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور تقریر بیان ہو، اور موقوف وہ ہوتی ہے جس میں کسی صحابی کا قول اور فعل جو ہے وہ بیان ہو جائے۔ اب یہاں ایک صحابی کہہ رہے ہیں، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم پیغمبر کے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس عمل پر انڈورسمنٹ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور گویا یہ مثال ایک طرح سے تقریری حدیث کی ہے۔ تقریری حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی جناب میں کچھ کیا جائے، کچھ کہا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں۔ اس کو ٹیسٹ اپروول بھی کہتے ہیں، اس کو کنسنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے ایک اور لفظ کیا ہے؟ تقریر و تصویب۔ برقرار رکھا پیغمبر نے وہ عمل، یا تصویب کا مطلب کیا ہے؟ پازیٹیولی انڈورس کر دیا کہ ہاں ٹھیک کیا تم نے، صحیح کام کیا۔ تو یہاں پر یہ حدیث کیا ہے؟ ایک تو تقریری حدیث کی ایک مثال ہے، اور دوسری کیا ہے؟ یہ مرفوع حکمن ہے۔ بظاہر تو ایک صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں، لیکن پیغمبر کے، اور کہہ رہے ہیں علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں ہم ایسا کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے کھا لیتے تھے، اور کھڑے ہو کر اگر ضرورت ہو تو پی بھی لیا کرتے تھے۔ تو اب تک ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں اس میں اباحت کا بیان ہے، یعنی اس بات کا بیان ہے کہ کھڑے ہو کر کھایا بھی جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر پیا بھی جا سکتا ہے، اور یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے ہوئے بھی کھایا جا سکتا ہے، ہم چلتے پھرتے بھی جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد کچھ احادیث وہ آ رہی ہیں کہ جس میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ وہ روایتیں ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في حماس۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔